ٹک ٹاکرز کے خلاف درخواست دائر کر دی گئی. ایڈوکیٹ منور اقبال نے اندراج مقدمے کی درخواست دائر کی. ٹک ٹاکرز رضا بٹ، ڈکی بھائی، رابعہ فیصل اور دیگر کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست دائر. درخواست میں ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم ملتان کو بھی فریق بنایا گیا. لاہور کے بعد کراچی اور اب ملتان میں بھی رجب بٹ کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں. ایڈوکیٹ منور صاحب نے ابھی یہ پٹیشن دائر کی ہے اور انہوں نے FIA سائبر کرائم ملتان کو اپنے ساتھ فریق لیا ہے. 17 تاریخ کو اب ان کو بلایا گیا سائبر کرائم کو اور اس کے بعد ان چیزوں کو دیکھا جائے گا. ابھی جہاں تک بات کریں تو اس کیس میں صرف رجب بٹ نہیں ہے، ان کے ساتھ ڈکی بھائی بھی ہیں، سسٹرولوجی ہیں اور بہت زیادہ ٹک ٹاکر جو اس قسم کی حرکات کرتے ہیں. دیکھیں، پہلے رجب بٹ کو ٹارگٹ کیا گیا. رجب بٹ کے پاس چونکہ فیم تھا، ایڈوکیٹ بلال نے رجب بٹ کے اوپر کیس کیا تھا. پھر اس کے بعد کراچی کے اندر ایڈوکیٹ سلنگی صاحب ہیں، انہوں نے رجب بٹ کے اوپر کیس کیا. پھر اس کے بعد اب ملتان کے اندر رجب بٹ کے اوپر کیس ہوئے، لیکن رجب بٹ کے ساتھ ساتھ ڈکی بھائی ہو گئے، سسٹرولوجی اور بھی ٹک ٹاکرز اور یوٹیوبر جو فحاشی پھیلانے کے موڈ میں فحاشی پھیلاتے ہیں، ان کے خلاف یہ کیس کیا گیا ہے. تو پٹیشنز کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا. میں نے پہلے یہ بات بولی تھی، میں نے اپنے ولاگز میں بار بار یہ بات بولی تھی. 2 باتیں میں نے بولی تھی. ایک میں نے بولی تھی رجب بٹ کی سیکیورٹی، کہ اس کی سیکیورٹی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور آنے والے دنوں میں ہمیں یہ چیز دیکھنے کو ملے گی. اس کے بعد سے پھر ان کے گھر پہ لوگوں کا رش ہونا، پھر رجب بٹ کو کھینچا تانی کی گئی، رجب بٹ کو کونیاں ماری گئی فینس کی طرف سے بھی، اور ان فینس کی آڑ میں کوئی نہ کوئی اپنا کام کر جائے گا. رجب بٹ کی سیکیورٹی پہ میں نے بار بار بات کی ہے. دوسرا میں نے یہ بات بولی تھی کہ یہ جو وکلا ہیں اب یہ سلسلہ چل پڑا ہے. لاہور سے جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ کراچی سے ہوتا ہے، وہ ملتان تک آ گیا ہے. اب ملتان کے بعد یہ پھر آگے بھی بڑھے گا. کیونکہ وکلا کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ رجب بٹ کی ایک فین فالوئنگ ہے، اور اگر آپ نے اوپر آنا ہے تو آپ نے اس چیز کو کیش کرنا ہے. جس کو پہلے سمجھ آئی، جس نے پہلے کیش کیا اس نے زیادہ فائدہ اٹھایا، جس کو بعد میں سمجھ آئی اس نے بعد میں کیش کیے، اس نے کم فائدہ اٹھایا. اور اب یہاں پہ چونکہ رجب بٹ کی شادی تھوڑا سا پرانی ہو گئی ہے تو اس میں پھر ڈکی بھائی اور باقی جو ٹک ٹاکرز ولاگرز ہیں اس کو بھی بیچ میں انکلوڈ کیا گیا ہے. چلیں صحیح، ہم مان لیتے ہیں آپ نے کیس کرنا ہے، آپ کیس کرو. جہاں تک نماز والا معاملہ ہے وہ ختم ہو چکا ہے. اس دفعہ انہوں نے فحاشی پھیلانے والے معاملے پہ زور دیا ہے. دیکھیں، بڑی اچھی بات ہے. جو فحاشی پھیلاتا ہے، جو نوجوان نسل کا دماغ خراب کر رہا ہے، آپ بالکل ان کو پکڑیں. لیکن یہاں پہ کچھ چیزیں ہم نے دیکھنی ہے کہ ہمارے میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے، ہمارا جو ٹی وی ہے اس کے اوپر کیا ہو رہا ہے، ہمارے ڈراموں میں، ہمارے فلموں میں کیا ہو رہا ہے. کیا وہاں پہ فحاشی نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ ارحانیت نہیں ہے؟ کیا وہاں پہ ننگ پن نہیں ہو رہا؟ تو اگر آپ نے یہاں پہ آپ ان کے اوپر جب کر رہے ہو تو آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں پہ بھی ان کے اوپر کرو. دیکھیں، ٹی وی کے اندر بھی پیسہ دکھایا جاتا ہے، ٹی وی کے اندر گنز دکھائی جاتی ہیں، گینگز دکھائے جاتے ہیں، نوجوان نسل کو خراب کرنے کے لیے بیڈ روم تک دکھائے جا رہے ہیں، سہاگ راتیں دکھائی جا رہی ہیں. جب وہ سب چیزیں ہیں اس کے خلاف آپ کیوں نہیں جا رہے؟ کیا آپ کو وہاں پہ جانے سے فہم نہیں مل رہا؟ اگر آپ نے یہاں پہ ملتان میں ان لوگوں کے خلاف کرنا ہے آپ بے شک کرو، لیکن آپ ان لوگوں کو بھی دیکھو نا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. یہاں پہ یہ لوگ اگر یہاں پہ کچھ چیز غلط کر رہے ہیں آپ بالکل کر سکتے ہو، آپ کا رائٹ ہے. ہر بندے کو پازیٹیو اور نیگیٹو سائڈ دیکھنی چاہیے. اگر رجب بٹ کی صرف بات کریں تو رجب بٹ کے ولاگز میں پازیٹیوٹی بھی ہوتی ہے. اگر کسی کو ان کی فیملی ولاگنگ سے مسئلہ ہے تو ان کی مسز اور ان کی بہن اور ان کی والدہ، 3 بندے ان کی ولاگ میں ریگولر آتے ہیں. اس کے علاوہ ان کی خالہ ہیں، وہ کبھی کبھی آ جاتی ہیں لیکن ان کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے، ان کی والدہ کے سر پہ بھی دوپٹہ ہوتا ہے. لیکن ان کی جو بہن ہے اور اس کی جو رجب بٹ کی بیوی ہے خاص طور پہ اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ لوگوں کا اپنا پرسیپشن ہے، مطلب جس نے دیکھنا ہے تو دیکھے. لیکن دوسری سائڈ میں ہم دیکھیں تو یہی تو لوگ دیکھنا چاہ رہے ہیں نا. ویوز کس کو مل رہے ہیں؟ ہمیں ویوز کیوں نہیں ملتے؟ ہمیں لوگ کیوں نہیں دیکھتے؟ ہمیں لوگ کیوں نہیں جانتے؟ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں، ویڈیوز بناتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن لوگ ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں. اگر رجب بٹ ولاگ میں اپنی بیوی دکھا رہا ہے، رجب بٹ ولاگ میں اپنی بہن دکھا رہا ہے تو آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہو. ملینز میں ان کو ویوز ملتے ہیں. 1 گھنٹے کے اندر جیسی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے ملینز میں ان کے ویوز چلے جاتے ہیں. تو جب آپ لوگ ان کو اتنا سپورٹ کرو گے، اس چیز کو آپ دیکھو گے، تو پھر اس کے بعد جب ملین لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ پازیٹیو لوگ بھی ہیں، نیگیٹو لوگ بھی ہیں. لوگ ان کے ولاگ کو پسند کر رہے ہیں، لوگ اس کی ولاگ میں پازیٹیو چیزیں دیکھتے ہیں، لوگ اس کی ولاگ میں یہ چیز دیکھ رہے ہیں کہ وہ کتنے لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے، کتنے لوگوں کو مدد کرتا ہے. اگر آپ کچھ بندوں کو اس کے ولاگ سے پرابلم ہے لیکن میکسیمم لوگ اس کے ولاگ پسند کر رہے ہیں. 55 لاکھ بندہ رجب بٹ کا ہو گیا ہے، 87 لاکھ بندہ ڈکی بھائی کا ہو گیا ہے جو اس کو دیکھ رہے ہیں، تو یہ لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں. سسٹرولوجی ہے، اس کے بھی تقریباً 4.5 ملین ہو گئے ہیں. تو ہم یہ ساری چیزیں دیکھیں تو لوگ پسند کرتے ہیں تو وہ ویڈیو بناتے ہیں. اگر وہ لوگ پسند نہ کریں تو وہ ویڈیو نہ بنائیں. اگر کوئی ان کی ویڈیو نہ دیکھے تو ان کو ضرورت ہی نہیں ہے یہ ویڈیو بنانے کی. یہاں پہ میں صرف اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ ان کو دیکھنا چاہ رہے ہیں. اگر ان کو لوگ نہ دیکھتے تو وہ یہ ویڈیو نہیں بناتے. ہاں، اگر آپ نے ولاگ دیکھنا ہے تو ولاگ کے اندر آپ پازیٹیو چیزیں دیکھو. وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں میں غریب تھا، میں نے محنت کی، میں آگے بڑھا، میں ایسے آگے بڑھا، اب تو انہوں نے
ویب سائٹ لانچ کر دی ہے, اس میں ان کے کورسز ہیں, آپ وہ کورسز سیکھ سکتے ہو, آپ وہاں پہ جا کے لاگ ان کر سکتے ہو. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں. اس کے علاوہ ڈکی بھائی ہے, ڈکی بھائی بھی غریب سا ہوتا تھا, اس نے بھی فیم کمایا, پیسہ کمایا, ابھی جاپان گھومنے گیا ہوا ہے, اپنا ریسٹورینٹ اوپن کر لیا. دیکھیں یہاں پہ یہ بزنس کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی ای کامرس کرو, آپ کرپٹو کرو, آپ آن لائن پلیٹ فارم پہ آؤ. اسی طرح اسٹرالوجی والے ہیں, ان کا اپنا میٹیریل ہے, وہ دکھا رہے ہیں, لوگ ان کو پسند کر رہے ہیں. اگر لوگ پسند نہ کرتے تو یہ بناتے نا, سمپل سی بات ہے. باقی اس کے علاوہ جو بھی ٹک ٹاک کے اوپر فاشیت ہو رہی ہے, جو گانے ہو رہے ہیں, دیکھیں اگر آپ نے ان سب کو روکنا ہے نا تو آپ کو ایک لا پاس کرنا ہوگا. یہ ہمارا آئین اور جو ہمارا قانون ہے وہ ان کو روک سکتا ہے. ہمارے آئین کے اندر یہ پٹیشن ہونی چاہیے کہ بھئی لڑکی حجاب کے بغیر ویڈیو نہیں بنائے گی. تو پھر اس کے بعد کہاں لڑکی بنا سکتی ہے؟ کیوں افغانستان کے اندر کیوں میڈیا پہ لڑکیاں نہیں آتی؟ اگر میڈیا پہ افغانستان کے اندر کوئی لڑکی آتی ہے تو وہ پردے پہ آتی ہے بھائی. تو پاکستان بھی اسلامی ملک ہے. اگر آپ یہ قانون پاس کر دو کہ جو لڑکی بھی میڈیا پہ آئے گی, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, چاہے وہ کسی قسم کا بھی پلیٹ فارم ہو, وہ حجاب میں آئے, اس کا سر ڈپا ہوا ہو, یہ نہ ہو کہ اس کے سر کے اوپر دوپٹہ نہ ہو, اس نے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئے. تو یہ ہمارا آئین اس پہ کام کر سکتا ہے. اور آئین کے اندر کون لوگ ہیں جن کو ہم لوگ سپورٹ کرتے ہیں؟ ابھی سے یہ آواز اٹھائیں تاکہ ہمارے جو اسمبلی کے اندر پولیٹیشنز بیٹھے ان تک یہ ہماری آواز پہنچ جائے کہ پاکستان کے اندر یہ قانون پاس ہونا چاہیے کہ جو بھی میڈیا ہو, جو بھی ڈرامہ ہو, اس میں لڑکی کا جو سر ہے اس پہ دوپٹہ ہوگا, لڑکی پردے میں آئے گی, اور لڑکی چھوٹے ڈریس نہیں پہنے گی, وہ سلیو لیس شرٹس نہیں پہنے گی, وہ ٹائٹ کپڑے نہیں پہنے گی. تو یہ ساری چیزیں ہم کریں تو آٹومیٹک ہماری نا تمام ٹک ٹاک کے اوپر, بلکہ ہر پلیٹ فارم کے اوپر یہ فحاشی یا رانیت جس کا آپ لوگ بول رہے ہیں وہ ختم ہو جائے. لیکن صرف اس لیے کیس کرنا ٹک ٹاک کے اوپر کہ ہم رجب بٹ کے تھرو فیم حاصل کریں, ڈکی بھائی کے تھرو فیم حاصل کریں, اسٹرالوجی کے تھرو ہم فیم حاصل کریں, منائل ملک کے تھرو ہم فیم حاصل کریں, تو یہ ساری باتیں میرا خیال ہے غلط ہے. آپ نے کیس کرنا ہے تو آپ ان چیزوں پہ اتنا شور کرو کہ ان چیزوں کو آپ آئین کے اندر لے کے آؤ, اور ایک پراپر جو وہ ہے اس کے تھرو آپ کرو. ابھی کچھ لوگوں کے خلاف آپ سٹیپ لیتے ہو, کیا ہوگا؟ کچھ لوگ مزید آئیں گے, چھوٹے بچے بڑے ہو رہے ہیں, سال 2 سال بعد دوبارہ آ جائیں گے. لیکن اگر ہمارے آئین میں یہ چیز ہوگی کہ ٹی وی کے اوپر بھی ماڈل جو ہماری ہیں بغیر حجاب کے یا بغیر دوپٹے کے نہیں آ سکتی, پورے کپڑے پہن کے ان کو آنا ہوگا, تو اس کے بعد آپ دیکھیے گا کتنا زیادہ فرق پڑے گا. تو ہم نے چیزوں کو پازیٹیو لینا ہے. رجب بٹ کے ولاگ سے یا ڈکی بھائی کے ولاگ سے جو پازیٹیو چیزیں آپ وہ اٹھاؤ. اس کے علاوہ جو چیزیں وہاں پہ نیگیٹو ہیں آپ ان کے خلاف آواز ضرور اٹھاؤ, لیکن اس طرح ان پہ کیسز نہ کرو. آپ تھرو چینل جاؤ, چینل کے تھرو جاؤ, اور ایسا ملک کے اندر آپ ایک تحریک چلاؤ, اور آپ وکلا اتنے زیادہ ہو, آپ کی ٹھیک ٹھاک تعداد ہے پورے پاکستان کے اندر, ہر شہر میں بلکہ ہر قصبے میں ہر جگہ پہ وکلا ہیں. تو آپ ایسی آواز اٹھاؤ کہ ہمارے آئین کے اندر سے یہ رول بن جائے کہ کوئی بھی لڑکی فحاشی نہیں پھیلائے گی اور پورے کپڑے پہن کے میڈیا کے اوپر آئے گی. ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے. اور ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اپنے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.